اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کے سلیبس میں شامل کتاب اسلامیت لازمی کا چیپٹر نمبر 3 عقیدہ آخرت کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کو دنیا و آخرت کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف اس عارضی دنیا کے احکامات سکھائے ہیں بلکہ مرنے کے بعد جتنی منازل انسان نے طے کرنی ہیں ان سب کے حوالے سے بھی رہنما فرمائی ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا تصور اور عقیدہ دیا ہے اور اس کو آخرت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں پر اس بات کو ذہن نشین کر لیں، آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والی زندگی۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں کو حقیقی معنوں میں مومنین اور پرہیزگار کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ترجمہ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ جہاں تک آخرت کے موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو قرآن مجید کا تقریباً 1/3 حصہ آخرت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے جن عقائد کی تعلیم کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا ان میں عقیدہ توحید اور رسالت کے ساتھ عقیدہ آخرت بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس کی سمپل سی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید کی ٹوٹل 114 صورتیں ہیں جس میں سے 28 مدنی ہیں اور باقی 86 مکی ہیں۔ تو مکی صورتوں میں زیادہ تر 3 چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا یعنی توحید پر، نمبر 2 رسولوں پر ایمان لانا اور نمبر 3 آخرت پر ایمان لانا۔ باقی جو روزے کے حکام، نماز کے حکام، زکوٰۃ کے حکام اور جہاد وغیرہ کے احکام وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی یعنی کہ مدینہ منورہ میں وہ احکام نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں منکرین آخرت کے شبہات کا انتہائی احسن انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا موقف تھا کہ زمین میں نیست و نابود ہونے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارے لیے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان شبہات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی چیز کا دوسری مرتبہ بنانا یا پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، اس لیے انسانی عقل عقیدہ آخر پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ اور برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا ملے گی؟ کیا پرہیزگاروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا ہے اور کیا اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں؟ جب عقل انسانی اس پر غور و فکر کرتی ہے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا ملے گی۔ موت کے بعد کی زندگی میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں، یعنی کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد
انسان کن کن مراحل سے گزرتا ہے، یعنی وہ آخرت تک پہنچتا ہے، تو ان مراحل کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے عالم برزخ، تو اس کو عالم برزخ پڑھنا ہے، کیونکہ عالم سے کا مطلب ہوتا ہے جہاں، اور عالم لام کے نیچے زیر کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ علم رکھنے والا، جاننے والا۔ موت کے بعد اور دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کے درمیان دور کو عالم برزخ کہتے ہیں، یعنی کہ قبر کی زندگی، قبر کی دنیا۔ برزخ کے معنی دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ترجمہ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کے احوال انسانی اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان دنیا میں اچھے اعمال کرے گا تو قبر نے اس کو، جب ان مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر ہر مردے کو دباتی ہے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کا کریکٹر اچھا ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے، تو وہ جیسے اس کو دبائے گی تو مردے کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے۔ اور اگر جس کے برے اعمال ہوں گے، جو دنیا میں دھوکہ دہی کرتا رہا، یعنی برے برے اعمال کرتا رہا، تو قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2 ہے حشر و نشر۔ نشر کا معنی ہے موت کے بعد زندہ کرنا، جبکہ حشر کا معنی حساب کے میدان اور پھر جنت و دوزخ کی طرف لے جانا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ پھر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے قبرستانوں کے مسلمان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حشر میں لوگوں کے مراتب جدا جدا ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ترین ہوگا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اس دن اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ اس دن کافر سخت آزمائش میں ہوں گے اور منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ نمبر 3 مقام محمود اور شفاعت۔ شفاعت کا معنی ہے سفارش کرنا۔ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی شفاعت کبریٰ، جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس شفاعت کا فائدہ پوری انسانیت کو ہوگا، کیونکہ حساب کے انتظار کی سختی ختم ہو جائے گی اور حساب شروع ہو جائے گا۔ اسی شفاعت کو مقام محمود کہتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا مقام محمود شفاعت ہی ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری شفاعت صغریٰ، یعنی کہ قیامت کے دن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام و ملائکہ، علماء و شہداء، صالحین، قرآن مجید اور روزے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ یعنی کہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دیگر نیک اعمال کریں گے، تو وہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ شفاعت میں زور اور زبردستی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، یعنی کہ شفاعت کرنے کا حکم اسے دے گا۔
عقیدہ آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں آخرت کی فکر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور گناہوں سے بچیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ حوض کوثر، کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو روز قیامت عطا کیا جائے گا، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ قیامت کے دن جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نوید یعنی کہ خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ اس کے بعد ہے میزان۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں، اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کیا جائے گا اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا کہ جیسے مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہیں، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں یعنی کہ نقصان میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری میزان میں کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد جنت اور جہنم۔ حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہے، جہاں عذاب کے مختلف کیفیات ہوں گی۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے کو تھوڑ دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے، اس عذاب کے ڈر سے جو موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر عقیدہ آخرت اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکے اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر
پڑھاتے وقت کوئی مسٹیک وغیرہ ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔